مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور آپ نے بھی ان پہ بڑی تفصیلات پریس کانفرنس کی ہے. میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایز این اکنامک ایکسپرٹ, ناٹ ایز اے پولیٹیکل رائول بٹ ایز این اکنامک ایکسپرٹ آپ کے کچھ اوپینینز لے لوں کہ ایک ایک کر کے اس وقت ڈالر کی شارٹیج اپیئرز ٹو بی اے ویری بگ پرابلم. آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ آپ کے خیال میں اس کا حل یہ ہے کہ بھائی یہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ بھائی ڈالر اتنے کا ہے, یہ ضد چھوڑیں اور ڈی ویلیو کریں ڈالر کو تاکہ ڈالر کی اسمگلنگ, ڈالر کا اسٹاک کرنا ختم ہو, ڈالر کی فراوانی ہو اور یہ مسئلہ حل ہو اس سے, یا کچھ اور حل ہے اس کا؟ دیکھیں جی, پہلے تو بات یہ ہے کہ ڈالر ہمارے پاس آتے کہاں سے, ہاں یہ پہلے ہم تعین کر لینا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ڈالر آتے ہیں ایکسپورٹ سے, ہمارے پاس ڈالر آتے ہیں ریمیٹنسز جو ہیں ورکرز ریمیٹنس سے, صحیح ہے, ہمارے ہاں ڈالرز آتے ہیں جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے, صحیح ہے, اور پھر ہمارے ہاں ڈالرز آتے ہیں جب ہم قرضے لیتے ہیں ملٹی لیٹرل ایجنسی سے, یا پھر ہم کمرشل بینکس وغیرہ سے, یا پھر ہمارے اپنے دوست ممالک ہمیں جو قرضے دیتے ہیں. صحیح ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہ ایک صحیح طریقہ یہ ہے ہمیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو چالو رکھیں, اس کو بڑھاتے رہیں, اپنی ریمیٹنسز کو بڑھاتے رہیں, اور اپنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس جو ہیں اس کو زیادہ کرتے رہیں, اور جو یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کو بھی ہم بڑھاوا دیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک قسم سے آپ سمجھیں کہ یہ دوسری الٹی طرف چل پڑی ہیں. صحیح ہے. اس وقت آپ کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں 16% گری ہیں دسمبر میں, پچھلے دسمبر کے مقابلے میں. آپ کی ریمیٹنسز 19% گر گئی ہیں. آپ کی جو ایف ڈی آئی ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ نیگیٹو $17 ملین ہوئی ہے. اس کا مطلب لوگوں نے باہر پیسے بھیجے ہیں, نیٹ نہیں آیا اندر. اور پھر آپ کے پاس جو باقی ملٹی لیٹرلز ہیں اور جو آپ کے دوست ممالک ہیں, کمرشل بینک تو پیسے ہی نہیں دے رہے آپ کو. صحیح ہے. یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب آئی ایم ایف سے پروگرام آپ کا ہو جائے گا پھر سے رواں دواں تو پھر ہم آپ کو سوچیں گے. تو ڈالر آ ہی نہیں رہے. صحیح ہے. جب ڈالر آ ہی نہیں رہے تو جو ان کے پاس تو یہ دیں گے کدھر سے بینکس کو؟ بینکس کا تو یہ ہے نا کہ بینکس کے پاس جو ایک شارٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک سے لے لیتا ہے. اگر اسٹیٹ بینک کے پاس ہی ڈالر نہیں ہے تو وہ ان کو کیسے دیں گے؟ جب ان کو نہیں دیں گے تو ایل سی نہیں کھول رہے اور دوسری ریمیٹنسز نہیں کرنے دے رہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کی ایل سی نہیں کھل رہی تو آپ کی جو ہے وہ معیشت کا پہیہ ہی ایک قسم سے رک گیا. اور جو اس کا مطلب ہے, مجھے آج میں نے کل بلکہ ایک صاحب تھے ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا میری 3 فیکٹری ہیں, میں را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہوں اور اس کو پروسیس کر کے ایکسپورٹ کرتا ہوں. صحیح ہے. کہتا آج میں کر نہیں سک رہا ہوں تو میری فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم واپس اس سائیکل کو چلانے کی کوشش کریں جس کو ہم کہتے ہیں اکنامک سائیکل, اس کو چلانے کی کوشش کریں. ہم ہو یہ رہا ہے کہ ہماری آمدنی جو ہے ڈالرز کی کم ہو رہی ہے اور ہم اس کو قرضوں کے تھرو جا کے اس کو فنڈ کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اکنامک سائیکل کو چلانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا؟ ٹھیک ہے, ایک تو پولیٹیکل نیریٹو ہے کہ بھائی الیکشن پہ جاؤ, ٹھیک ہے, وہ اپنا ایک پوری بحث ہے, لیکن بالکل ایک ہارڈ کور اکنامکلی اسپیکنگ کیا پہلا کام کریں تاکہ اکنامک سائیکل چل پڑے دوبارہ؟ کیا پہلا کام ہونا ضروری ہے؟ فی الحال تو پہلی چیز تو ابھی ان کو یہ کرنی پڑے گی, ویدر دے لائک اٹ اور دے ڈونٹ لائک اٹ, ان کو آئی ایم ایف پروگرام کو پھر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم ایف جو کچھ کہہ رہا ہے کہ آپ ایڈیشنل ٹیکس ریونیوز لیں, جو کہ ظاہر ہے ایڈیشنل ٹیکس ایسے ہی آئے گا کہ لوگوں پہ ٹیکس لگائیں گے, پیٹرول اور مہنگا ہوگا, تو وہ سب کریں مہنگا. اس کے علاوہ آپ کے خیال میں پریکٹیکلی اسپیکنگ اور کوئی چارہ ہے نہیں؟ پریکٹیکلی اسپیکنگ انہوں نے اپنے لیے خود یہ کھڈے کھودے ہیں. میرے وقت میں آپ کو معلوم ہے اپریل میں کھڑا ہو گیا تھا ان کے خلاف, اور میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا 700 بلین کے آپ ٹیکس لگائیں, تو میں نے کہا کبھی بھی نہیں لگاؤں گا. 350 پہ ہم نے معاہدہ کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا 5 روپے آپ بجلی بڑھا دیں, میں نے کہا کبھی نہیں بڑھاؤں گا, ہم 2.5 روپے پہ آ گئے. تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ یہ پریشر میں آ گئے آئی ایم ایف سے, تو آئی ایم ایف تو یہ چاہتا ہے کہ مطلب آپ سے جو زیادہ سے زیادہ چیزیں کروا لیں. تو آپ نے اس وقت ان کے ساتھ اگری کیوں کیا کہ 855 بلین کے ہم پی ڈی ایل کریں گے؟ اگری کیوں کیا کہ ہم 7 روپے اور 80 پیسے کا ٹیرف بڑھائیں گے؟ سر ابھی آئی ایم ایف کیا مانگ رہا ہے؟ جو ایگری کر لیا ہے اس پر عمل درآمد مانگ رہا ہے یا کچھ نئے مطالبے بھی کر رہا ہے ابھی آئی ایم ایف؟ نہیں جی, نئے مطالبے بالکل نہیں کر رہا. وہ صحیح, جو مان کر آگے اس پر عمل درآمد کیا ہے مطالبے نے, وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے ہمارے سے وعدے کیے تھے وہ پورے کریں. اور جو وعدے یہ کیے تھے انہوں نے سوچے سمجھے بغیر وعدے کیے تھے,
اور اس کے بیچ میں 2-3 چیزیں میں بتا دوں آپ کو کیا وعدے کیے جو ان کے پورے نہیں ہو رہے. پہلا تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ ہم جو 7,450 جو بلین ہے وہ کریں گے, اس میں یہ 200 بلین شارٹ ہوگی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کہ ہم یہ جو آپ کا یہ ہے پی ڈی ایل ہے 885 ارب روپیہ جو ہے ہم اکٹھا کریں گے پورے سال میں, پہلے 6 مہینوں صرف 200 بلین ہوا ہے. دے آر شارٹ, ادھر کوئی 200-300 بلین سے شارٹ. پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو انرجی وغیرہ کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے یہ جو ابھی جو ہمارا سرکولر ڈیفیسٹ میں فلوز نہیں جائیں گی, وہ 123 بلین پر منتھ فلوز جانا شروع ہو گئی ہیں. صحیح ہے, جو آپ کے ریکوریز ہیں وہ 10% کم ہو گئی ہیں. آپ لوگوں پر بھی نہیں ہوئی تھی کیا کہ آپ نے جب کہا تھا کہ بھائی ہم یہ پی ڈی ایل آہستہ آہستہ کر کے بڑھائیں گے, اور پھر آپ نے اس کو فریز کر دیا تھا پیٹرولیم کو, اور یہاں تک کہ جب آپ کی حکومت گئی اور ان کی حکومت آئی اس کے بعد آئی ایم ایف نے باقاعدہ پریس ریلیز میں لکھا نا کہ ہم سے جو کمٹ ہوا تھا وہ پورا نہیں کیا گیا. وہ آپ کے دور کی بات ہو رہی تھی؟ نہیں, میرے خیال میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو میری گفتگو آخری ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو فریز لگایا ہے اس کا جو ہدف ہے وہ کیسے پورا کریں گے. تو میں نے ان کو سمجھا دیا, تو جو میں اپنی پبلک کو بھی 10 دفعہ سمجھا. جی ہاں, وہ آپ نے کہ ہم کہاں سے کیس طرح پورا کرتے, لیکن انہوں نے اپنا ڈسپلیجر شو کیا تھا نا بعد میں ان رائٹنگ آئی ایم ایف نے. نہیں, میرے ساتھ تو کبھی نہیں انہوں نے کیا تھا. ان کو اگر انہوں نے ان کے سامنے کیا تو میں بلکہ بڑا آسان ہی طریقہ ہے, میں ان سے پوچھ لوں گا کہ آپ کو جو ہم چھوڑ کے گئے تھے تو وہ آپ نے سسپینڈ کیا تھا یہ باتیں خود کر رہے ہیں, تو ان کے سامنے بات آ جائے گی, یہ امبیرس ہو جائیں گے. بٹ ایز وی اسپیک آپ کہہ رہے ہیں دے ہیو نو ادر چوائس ناؤ. اب اتنا سرنڈر کر دیا ہے کہ اب نہیں کھڑ ہو سکتے. اب جو وہ کہہ رہا ہے وہ مانے اس کے, ورنہ بالکل ہی بربادی ہو جائے گی. دیکھیں جی, اگر یہ نہیں کریں گے تو باقی لوگ جو ہیں, ابھی سعودی عربیہ کے فرانس منسٹر نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ there will be strings attached, اور وہ strings attached یہ ہیں کہ آپ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے جو پروگرام میں ایک قسم سے وہ یہی کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ کریں. اسی طریقے سے باقی جو آپ کے جو ابھی ڈونر کی جو آپ کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آئی ایم ایف کا کنڈیشنلٹی اس لیے وہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ پیسے آئے ہیں وہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز نے دیے ہیں, ورلڈ بینک نے دیے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے دیے ہیں, یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے دیے ہیں, AIIB نے, وہ سارے کے سارے اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اور سر آپ سوائے آپ کا وہ اکنامک انالیسس کیا کہتا ہے کہ یہ ڈالر کے ہم بڑے واضح طور پہ 2 ریٹس دیکھ رہے ہیں نا اس وقت, تو آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ ڈالر کی اصل قیمت کیا ہے اس وقت پاکستان میں جینوئنلی؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ڈالر کی قیمت سے ڈٹرمن کرنی چاہیے کہ جو ہمارا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے اس سے جو ہے تھوڑا سا انڈر ویلیو کر کے رکھنا چاہیے. اوکے, میرے خیال میں دسمبر کے بیچ میں یہ وغیرہ 220 یا 222 تھا, تو یہ 200 ایک قسم سے 230 کے قریب ہونا چاہیے تھا اس وقت, یہ مطلب نومبر دسمبر کے بعد. میرے خیال میں جو آخری جو REER دیا تھا اسٹیٹ بینک نے, اب وہ بڑھ گیا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے یہ 270 والا جو ریٹ ہے یہ کچھ زیادہ ایک قسم سے وہ ہے ڈی ویلیویشن ہے اس میں. تو وہ ہوتی اس لیے ہے کہ اگر آپ ڈالر کی فراوانی نہیں کرتے تو آپ کا اسپیکولیٹر اس کو اوپر کے کھینچ کے لے کے چلا جاتا ہے. صحیح ہے. تو اگر آپ ابھی فراوانی کر دیں گے اور کہیں گے جی ٹھیک ہے جی ڈالرز آر اویلیبل, ایلسیاں کھولیں, جو مرضی کریں, یہ ریمیٹنسز ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 275 والا ریٹ جو ہے یہ نیچے آئے گا اور یہ 228 والا اوپر جائے گا, سم ویئر ان دا مڈل یہ سیٹل ہوگا, مے بی 260 کے آس پاس یا کچھ. ٹھیک ہے. اور سر یہ بہت بات ہوتی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ پاکستان خدا نہ خاصہ ڈیفالٹ کے قریب ہے یا حالات بہت خراب ہیں بٹ وی آر ناٹ ہیڈنگ ٹورڈز ڈیفالٹ؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ سر ٹیکنیکل ڈیفالٹ جو ہے وہ ہو چکا ہے, کیونکہ آپ نے یہ جو آپ کی جب 5,700 کنٹینر کھڑا ہوا ہے تو یہ تو ایلسیاں کھلی ہوں گی نا, یا یہ اس کے اوپر DA پہ آئے ہوں گے یہ اپنا سامان جو ہے, تو وہ جو ہے وہ آپ دے نہیں رہے, تو ٹیکنیکلی وہ ڈیفالٹ ہے. ایئر لائن کی جو ٹکٹس کے پیسے ہیں وہ نہیں دے رہے, وہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہے. سی فریٹ کے پیسے نہیں دے رہے, وہ ٹیکنیکل. لوگوں کی جو پروفٹ بھیج رہے ہیں وہ نہیں دے رہے, وہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہے. تو میں تو خیر بہت بڑا اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن عاطف میاں نے ابھی کچھ دن پہلے یہ کہا ہے کہ پاکستان از ایکچولی ٹیکنیکلی ڈیفالٹڈ. لیکن جو آپ جس ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ ہم اس پہ پہنچیں کہ ہمارے لونز جو ہیں اس کے اوپر ہم کبھی ڈیفالٹ کریں.
بیکاز وہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی یہ جلدی سے انہوں نے IMF نہ کیا اور ہمیں یہ 4-5-6 بلین ڈالر نہ ملے, کیونکہ یہ ملنا شروع ہو جائیں گے. اگر انہوں نے کیا تو یہ 1.2 بلین ان کا مل جائے گا, سعودی عربیہ کا سے مل جائے گا, UAE سے 1 بلین مل جائے گا, ورلڈ بینک سے کچھ مل جائے گا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مل جائے گا. تو یہ کرا کے 4-5 بلین مل جائے گا. اس سے کبھی سانس میں سانس آ جائے گا ہمارے. ٹھیک. اور سر ٹورڈز دی اینڈ شوکت صاحب بتائیں, یہ بار بار خان صاحب کہتے ہیں جب اکانومی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اور ترین صاحب نے کہا تھا نیوٹرلز کو کہ بھائی یہ نہ کرو نہ بیڑا کرو ہو جائے گا. سو وہ اپنا پارٹ آف دا اسٹوری تو بتا چکے, آپ اپنا کیا بتائیے, آپ کیا ہوا تھا؟ آپ اس وقت آرمی چیف کے پاس گئے تھے اور خان صاحب کا پیغام لے کر کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب نہ کریں, گورنمنٹ جا رہی ہے, یا کیا ہوا صاحب؟ میں نے اس کو میں نے بہت دفعہ یہ بتا چکا ہوں, تو اس کو ادھر ہی رہنے دینا. ادھر جا کے ہم نے جو خان صاحب بتا رہے ہیں وہ اسی کے اوپر یقین کریں. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.